بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معززین ویورز، آپ سب کو فاروق کی میڈیا چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا واقعہ بہت ہی دل سوز ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو غور اور توجہ سے سننا۔ حضرت ابو عبداللہ رصاب اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں، بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عیال دار، صابر و عابد رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا۔ اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے اپنے فضل و جود اور احسان سے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد سہلے پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مرد سہل بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے الحق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہوگا، کیونکہ شیطان حضور علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور پھر یہ بھی محال ہے کہ حضور علیہ السلام مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مایوسی کے سامنے ہوا تو چونکہ مایوسی کے کرندے کافی تھے، اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد سہلے نے فرمایا، وہ میرے تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے، اگر تم سن سکو تو۔ اس نے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہو گیا تو مرد سہلے نے کہا، تجھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی؟ فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں، میں کافر ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد سہلے نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی، کیا واقعہ ہی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ شاہد ہے اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اس نے ایک مرد نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کرندوں کو بلایا اور فرمایا سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ سبحانہ پر اور اس کے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے، اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، لیجئے سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے اپنے بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا، وہاں اس مذہب میں بہن بھائی کی شادی جائز تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتا دوں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا جب میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں، جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی، ہائے افسوس، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑے کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھی ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور شہزادیوں نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے، ایک کافر ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتی جب تک وہ مجوسی ہے، پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں، لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی کو دی تھی،
اور نصف میں نے رکھا تھا، اور اب چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ سبق: اس واقعہ سے یہ سبق ملا کہ سادات کرام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں اور اس کے عوض جنت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع اعظم اپنی امت کے ہر فرض سے باذن اللہ واقف ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ قانون ہے کہ غیر مسلم کو سلام مت کہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجوسی کو کیوں سلام فرمایا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو جواب: ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذن اللہ دلوں کے احوال جانتے ہیں، لہٰذا ہمارے عقیدہ پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس مجوسی کے دل میں ایمان دیکھ لیا تھا اور اس کی ایمان کی بنا پر اسے سلام بھیج دیا۔ مگر جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کے حالات کا علم نہیں، ان پر یہ وزنی اعتراض ہے کہ ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم شرع کی خلاف ورزی کرنے پر معاذ اللہ غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی